کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، آج میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہوں، اس کو دیکھ کر بھی میرے وجود پر ایمان لاؤ، اس کو دیکھ کر بھی، اس کو دیکھ کر بھی، نہیں لاتے تمہاری مرضی۔ اللہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ کوئی خدا کو مانتا ہے روٹی اس کو بھی ملتی ہے، نہیں مانتا ہے روٹی اس کو بھی ملتی۔ لیکن قرآن قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، سور میں پھونکا جائے گا اور فدکتا دکتا واحدہ، زمین اور آسمانوں کو اللہ ایک ہی دفعہ میں توڑ پھوڑ کے برابر کر دے گا، اور تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اللہ سے بھی مخفی نہیں ہوگا اور تم سے بھی مخفی نہیں ہوگا۔ آگے قرآن کہتا ہے اعمال تو پیش کیے جائیں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اعمال نامے جب تقسیم ہو گئے، رزلٹ اناؤنس ہوگا، جب رپورٹ کارڈ مل رہی ہوتی ہے نا، جب آپ پہلے تو اب ملتی تھی، اب پتہ نہیں شاید اخباروں میں نام آ رہا ہے آج کل، ہم اسکول جاتے تھے بھائی رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، رپورٹ کارڈ مل رہی ہے، اس پہ ایک ایک چیز کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ، وہ لوگ جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک علامت ہے کہ جو پاس ہو گئے نا اس دنیا کے امتحان میں، اللہ نے ایک لا بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ ان کا اعمال نامہ ان کو رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ یہ علامت ہوگی، ابھی رپورٹ پڑھنے سے پہلے یہ علامت ہوگی کہ یہ بندہ کیا ہے، پاس ہو گیا۔ پڑھے گا تو بعد میں کہ کس عمل کے کتنے نمبر ملے ہیں مجھے، ہیں بھائی، کس برائی کے کتنے نمبر، کون سا گناہ میرا معاف ہو گیا، نیکیوں کا ترازو جھک گیا ہے، برائیوں کا ترازو ہلکا ہو گیا ہے۔ تو پہلی علامت کیا ہوگی کہ اعمال نامہ اس کو رائٹ ہینڈ میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پہلے قرآن جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اچھا، اما کا لفظ بھی قرآن میں بڑا عجیب ہے۔ یہ جو اما کا لفظ ہے نا، اس میں تھوڑی سی عربی گرامر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر سمجھ میں آئے گا اس کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا من اوتی کتابہ بیمینی، وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا قرآن۔ قرآن کہہ رہے اما، بہرحال۔ اما اصل میں تھا مہما یکن شیء من الاشیاء، اس کا مخفف ہے، یہ اس کی شارٹ ہے۔ یہ دیکھو، ہم جب کوئی کلام کرتے ہیں نا، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں، فرض کرو میں نے آپ سے 1,00,000 روپے لیے، اب آپ کو ڈر ہے پتہ نہیں مفتی صاحب کل واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہاں بھائی میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے 1,00,000 روپے کل واپس کر دوں گا، ایک طریقہ تو یہ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں بھائی میں آپ کے یہ پیسے واپس کر دوں گا اگر دھرنا کامیاب ہو گیا، ایک مثال دے رہا ہوں، یا دھرنا ناکام ہو گیا، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، ایسی شرط جس میں دونوں طرح کے امکانات ہیں۔ آپ بیچ میں لٹک جاؤ گے کہ نہیں لٹک جاؤ گے؟ بولو گے یار یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ لگ رہا ہے مفتی صاحب پیسے کھانے کے چکر میں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ یار اگر کل سورج مشرق سے نکلا تو میں آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گا۔ یہ ہے تو شرط کہ اگر نکلا، یعنی اگر نہیں نکلا تو نہیں دوں گا، یہی مطلب ہوا نا۔ لیکن یہ اگر صرف ایک تکلف ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی لازمی دوں گا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کل سورج مشرق سے نہ نکلے، قیامت آ جائے گی تو ہی ہوگا نا، تو قیامت آ گئی تو پھر تو پیسے دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو شرط لگائی ہے، یہ شرط اس لیے نہیں لگائی جاتی کہ میں اگر مگر کر کے جان چھڑانا چاہ رہا ہوں، بلکہ یہ شرط یہ بتانے کے لیے لگائی جاتی ہے کہ بھائی سورج کا جیسے نکلنا یقینی ہے، ایسے ہی میرا آپ کو پیسے دینا بھی یقینی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن پھر بھی فرض کیا جا سکتا ہے کہ شاید سورج نہ نکلے، امکان کے درجے میں کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یار حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا،
تو شاید کل وہی والا دن ہو. 0.0001 کروڑ زیرو لگا دو اور آگے 1 لگا دو, اتنا تھوڑا سا امکان ہے. اس سے بھی زیادہ جب آپ کسی کلام میں یقین پیدا کرو گے نا, تو آپ کہو گے کل اگر کچھ ہوا تو میں تمہارے پیسے دوں گا. تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, کل سورج مشرق سے نکلا, یہ بھی کچھ ہونا ہے. اس پہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں نکلے گا نہیں نکلے گا, تو مغرب سے نکل جائے گا نا. تو مغرب سے نکلا تو بھی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا, نہیں نکلا تو بھی ایک کام ہے کہ نہیں, سورج ہی نہیں نکلا. کل موسم ٹھنڈا ہوا تو بھی ایک کام ہے, ٹھنڈا نہیں ہوا گرم ہوا تو بھی ایک کام ہے, یہی والا رہا تو بھی ایک کام ہے. تو اس کو ہم شرط میں جب بہت عموم پیدا کر دیتے ہیں کہ بھائی کل اگر کچھ کام ہو گیا, کچھ ہوا تو میں آپ کے پیسے دوں گا, اگر کل کچھ بھی نہیں ہوا, دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوا, تو میں آپ کے پیسے نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ طے شدہ ہے کہ میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں. یہ کلام میں بلاغت پیدا کر رہی ہے. اس کے سائنٹیفک طریقے نہیں دیکھے جاتے اس میں, یار یہ کس قسم کی زبان جو ہے نا, زبان وہ عرف کو دیکھتی ہے نا, کہ عرف میں اس کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے. ابے جب آپ کسی کو بول رہے ہوتے چپ ہو جا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, تو اس کا مطلب ٹانگیں توڑنا نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چپ ہو جا. اس کا یہ مطلب نہیں تو واقعی توڑ دوں گا ٹانگے میں. تو قرآن چونکہ انسانوں کی زبان میں کلام کرتا ہے نا, تو انسانوں کے محاورے استعمال کرتا ہے, تو اس لیے قرآن نے بھی وہی تاکیدات استعمال کی ہیں جو کسی کلام میں جان پیدا کرنے کے لیے عرف میں رائج ہیں. تو اس سے زیادہ کسی کلام میں تاکید ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے کہوں کل میں آپ کے پیسے دوں گا بشرطے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو جائے. اس کا مطلب بھائی پکے دینے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. ایک ڈرامہ آتا تھا نا الیکشن کے دنوں میں, ایک ڈرامہ آتا تھا, لوگ نعرے لگاتے ہیں آئی بھائی آئے گا, فلانا آئے گا, اب فلانا نہیں آیا تو آپ کی بے عزتی ہو جائے گی. تو ایک جماعت نے نعرہ لگائے گا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, تاکہ کوئی بھی جیتے تو ہم کہیں ہمارا نمائندہ آیا ہے, کیونکہ ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو کوئی آ گیا نا, تو نعرہ ایسا لگایا کرو, اتنا عموم پیدا کر دو کہ کوئی بھی جیتے تو آپ سمجھو کہ یہ میرا لیڈر جیتا ہے, ٹھیک ہے نا, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے مہما یکن شیء من الاشیاء, کچھ بھی ہو جائے, من اوتی کتابہ بیمینہ, جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا, فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو عیش کی زندگی ہوگی. کچھ بھی ہو جائے یہ فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. ایسا کامیاب ہوگا جس کو اعمال نامہ, یعنی اللہ گویا اس پہ جتنی تاکیدیں ہو سکتی تھیں اللہ نے اس پہ لگا دی ہے کہ تمہیں ان باتوں پہ یقین آئے یا نہ آئے. تمہیں یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, تو دائیں ہاتھ والوں کو تو بخش دے گا, بائیں ہاتھ والوں کو بھی بخش دے گا. نا 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 نا, قرآن کہہ رہا ہے میرا اصول کیا ہے, طے شدہ ہے. کچھ بھی ہو جائے دائیں والوں عیش میں ہوں گے, اور جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے. یہ دو فریق بنیں گے, سارے بخشے بخشائے نہیں جائیں گے. بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اللہ کی رحمت ہمیں بخش دے گی. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, کچھ بھی ہو جائے, من اوتی کتابہ بیمینہ, جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے, اعمال کو تولا جائے گا اور رزلٹ اناؤنس ہوگا, جس کے دائیں ہاتھ میں من اوتی کتابہ بیمینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. پوری آیت کس طرح ہے, ونفخ فی کیا ہے بھائی, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. یہ آیت کیونکہ وہ پچھلی آیتیں ملائی نہیں نا, تو آیت پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی. کیا کہے گا, من اوتی کتابہ بیمینہ, وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا, وہ کیا کہے گا, فیقول, فوراً لوگوں کی طرف مڑے گا, وہ
اور پکارے گا ہا امقرؤ کتابیا، ارے ارے میرا اعمال نامہ پڑھو. جب انسان خوش ہوتا ہے نا سب سے پہلے اس کو لوگوں میں اناؤنس کرتا ہے کہ سب کو پتہ چلے اس کامیابی کا. دنیا میں تو بعض دفعہ پیسہ آتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، آدمی بتاتے ہوئے ڈرتا ہے. دل تو چاہ رہا ہوتا ہے اس کا یار سب کو بتاؤ، ابے میری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے، ابے میں 18ویں سے 19ویں گریڈ کا بن گیا ہوں، ابے میری شادی ہو گئی ہے. شروع میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں خوشی سے، ابے میرا رشتہ طے ہو گیا. ہر خوشی میں انسان چاہتا ہے سب کو بتائے. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈ کو، ایک بات تمہیں کرنی تھی ایکچولی، ویسے ویسے بن کے نا سیریس بن کے جیسے کوئی بات ہی نہیں، حالانکہ دل میں بڑے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. کیا بات تھی بھائی؟ وہ میری بات طے ہو گئی ہے. ریئلی؟ کیونکہ آج کل بہت مشکل سے باتیں طے ہوتی ہیں نا، رشتے ہی نہیں طے ہو رہے. اب اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ نا، ہاں وہ میرے پاپا نے طے کر دی ہے میری بات، اور بس ابھی اگلے 15-20 سال میں انشاءاللہ شادی ہو جائے. وہ تو یہی رہا ہے. بس ابھی میں نے تعلیم کمپلیٹ کرنی ہے، MBBS کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سال ہاؤس جاب ہے، اس کے بعد میں اسٹیبل ہو جاؤں گی. اپنا ہاسپٹل کا سوچ رہی ہوں. پھر جب میرا بزنس چل پڑے گا پھر میں سوچ رہی ہوں کہ وہ اسپیشلائزیشن بھی کروں کسی میں. جب میں اسپیشلسٹ بن جاؤں گی کسی خاص شعبے میں تو اس کے بعد پھر ہمارا پکا ارادہ ہے ہم فوراً شادی کریں گے. پھر ہمارا پکا ارادہ ہے کہ پھر ہم اس دفعہ ہم مفتی صاحب کے چونکہ بیانات بھی سنتے ہیں، ہمارا لیٹ کرنے کا کوئی پروگرام ہے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ باقی اس دوران ہوتا کیا ہے، اس مکھنچو کو 20 اور مل چکی ہوتی ہیں، اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یار میں کدھر پھنس گیا جا کے، تو وہ پھر کہیں اور. ٹھیک ہے، خیر یہ تو ایک درمیان میں گریوی کے طور پر. سالن جب کھا رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں چل رہا ہوتا ہے نا یار تھوڑا لیمن مل جائے گا. بھائی ہوٹل میں آپ جب پیسے دیتے ہیں تو کھانا منگواتے ہیں تو درمیان میں ہوتا رہتا ہے نا یار تھوڑے سے پیاز اور لا دو. تو یہ موضوع سے ہٹ کر ہوتی ہیں یہ چیزیں، یار تھوڑا لیمن ڈال دے، یار چٹنی مل جائے گی، اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے. آج ہم نے انڈے والا برگر کھایا نا تو اس میں یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں مجھے. میں جب انڈے والا برگر کھاتا ہوں تو سیلڈ بہت زیادہ کھاتا ہوں اس میں، کیونکہ میرے یہ انڈے والے برگر چاہے انڈے والا ہو یا کوئی بھی ہو ہضم ہی نہیں ہوتا. یہ اس میں فائبر نہیں ہے نا، پتہ نہیں لوگ کیسے چپڑے چیزیں ہضم کر جاتے ہیں، چبتی نہیں ہے، ہضم کہاں سے ہوگی. تو ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں، ڈبل روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی. کھاتے ہیں نا لوگ، منہ میں ہی رہ جاتی ہے. پتہ نہیں میرے والد صاحب نے ایک دفعہ ڈبل روٹی کھائی ہے نا تو منہ میں ہی چپڑ گئی وہ، تو اتنا غصے میں آئے نا، کہنے لگے گناہوں کا عذاب ہے. وہ روٹی کھاتے تھے نا، روٹی بھی بڑی موٹی ہوتی تو چبے تو صحیح ایک چیز، یہ تو چبتی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یار یہ کیا کس چیز میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ دیسی خوراکیں کھائی تھیں انہوں نے، تو وہ بریڈ ان سے نہیں چبتی تھی. مجھے یاد ایک دن وہ کھا رہے تھے، وہ منہ میں نا نوالا چپک گیا تو غصے میں آ گئے، بولے پتہ نہیں کس کمبخت نے لوگ اس کام پہ لگا دیا لوگوں کو. وہ تو یہ کہتے تھے گناہوں کا عذاب ہے نا کہ روٹی چھوڑ کے اس پہ لگا دیا. تو جو برگر ہے نا کوئی سا بھی، اس میں وہ فائبر تو ہوتا نہیں ہے تو چبتا ہی نہیں ہے، یہ عجیب سا ہوتا ہے. تو آپ کو چب جاتا ہوگا، میں نہیں کہہ رہا آپ نہ کھائیں. تو میں جب بھی کوئی انڈے والا ہو یا زنگر ہو یا کوئی بھی ہو تو میں اس کے ساتھ کٹے ہوئے پیاز ہو گئے یا کوئی بھی سیلڈ بہت زیادہ منگواتا ہوں. اور یہ برگر والے کرتے ہی ہیں کہ ان کو کئی دفعہ بولو بھائی تو پلیٹ بھر کے لے آئی، ان کی سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. یہ پھر 2 تیتے سے پیاز لا کے رکھ دیں گے، پھر چٹنی بھی اس کے ساتھ زیادہ کھاتے ہیں. وہ چٹنی تو ہم تو اصل میں تو چٹنی کھانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ چٹنی ہوتا ہے. وہ چٹنی کا اپنا مزہ ہے. ہم لوگ ہیں اصل میں انڈین نا، تو انڈین چٹخاروں کے شوقین ہوتے ہیں. ہم نے بچپن سے اب تک چٹخارے والی چیزیں کھائی ہیں. اب پیٹ خراب ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے مرچ مسالہ چھوڑو، ہم کہتے ہیں یار زندگی کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا. بریانی بھی مسالے والی ہے تو مزہ اسی میں ہے، مسالوں میں ہی ہے. لیکن گھر کے مسالے ہوں، یہ باہر کے مسالے خطرناک ہوتے ہیں. خیر، تو ان کو سمجھاؤ بھائی تو سیلڈ لیا. پھر میں پتہ ہے اس کو بولتا ہوں میں تیرے کو نا 20 روپے الگ سے دے دوں گا، تو میرے لیے 2 پیاز کاٹ کے لیا. پیسے الگ سے دے دوں گا، تو بات سمجھ کیوں نہیں رہا ہے؟ 50 روپے دے دوں گا، 100 روپے دے دوں گا، تھوڑا رائتا بھر کے لیا. پھر اس کی کھوپڑی میں بات آتی ہے، ورنہ نہیں آتی سمجھ. پھر اس کے ساتھ آدمی کھا لیتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے. تو خیر، تو یہ درمیان میں رائتا سلاد جو چلتا ہے نا، تو ہمارے بیان میں بھی یہ تھوڑا تھوڑا چل رہا ہوتا ہے. چٹنی کا کام دیتا ہے یہ بیان میں، یہ اصل ٹاپک سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو میں اصل بات یہ عرض کر رہا تھا، جب انسان کو کوئی بڑی خوشی ملتی ہے، وہ
دل پھٹ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں. جب یہ انسان کی نیچر ہے, جب خوشی مل رہی ہوتی ہے دل چاہتا ہے یار میں پبلک کو شور مچا کے بتاؤں. بعض دفعہ بتاتا نہیں ہے, حسد کا خطرہ ہوتا ہے, نظر کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن وہاں تو یہ خطرات نہیں ہوں گے. تو قرآن کہتا ہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو, کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو, جب اعمال دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا, پکارے گا, اقرؤ کتابیہ نہیں کہے گا لوگوں میرا کتاب میرا اعمال نامہ پڑھو, یہ نہیں کہے گا, کہے گا ہا تنبیہ کا لفظ ہے, ارے 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 ارے. اچھا کمال کی بات دیکھو, وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا, جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ یہ کہہ سکتا تھا لوگوں میں کامیاب ہو گیا, میری رپورٹ میں نمبر کیا ہیں, پورے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا, یہ نہیں کہے گا اے لوگوں میں کامیاب ہو گیا. لوگ تو یہ سننے کے لیے کھڑے ہیں نا تو کامیاب ہو گیا کہ ناکام. نا 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 نا, کامیابی نہیں بتاؤں گا, خود میرا اعمال نامہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے پڑھو. یہ بھی انسان کی نیچر ہے, یہ بھی نیچر ہے. گھر میں جب بچہ پاس ہو کے اچھے نمبروں سے آتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بتائے بغیر پتہ چلے, میں بتاؤں نہیں اور ابا کو رپورٹ کارڈ پیش کر دوں اور وہ پڑھ کے ابا شاباش دینا شروع کر دیں. یہ انسان کی نیچر ہے. وہ کہتے ہیں بھائی خود پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے. اور جب فیل ہوتا ہے جب فیل ہوتا ہے تو بھی بعض دفعہ پیش کر دیتا ہے, لیکن وہ نفرت سے, اس میں اس کے منہ سے نکل نہیں رہا ہوتا کہ ابا میرا وہی رزلٹ ہے جو آپ کا ہوا کرتا تھا. جو آپ کا ہوا کرتا تھا اور میری کنڈیشن بھی وہی ہے جو آپ کی کنڈیشن ہوا کرتی تھی. میرا دل نہیں چاہ رہا میں بتاؤں, یہ رپورٹ کارڈ کہیں تکیے کے نیچے رکھ دی وہیں دیکھ لینا جائے. وہ نفرت سے دکھائی جا رہی ہوتی ہے. اور جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو منہ سے بولنے کے بجائے وہ دکھا رہا ہوتا ہے. لوگوں کا ویزا لگ جاتا ہے پاسپورٹ پہ, وہ پاسپورٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, بھائی امریکہ کا ویزا لگ گیا, دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو. تو قرآن کہتا ہے کہ جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فوراً پبلک کی طرف پلٹے گا اور کہے گا ہاں ارے 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 اقرؤ کتابیہ, پڑھو میرا اعمال نامہ, پڑھو میرا. دیکھو آگے کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے, آج میرا وہ یقین پورا ہو گیا. کیونکہ دنیا میں دو ہی لوگ ہیں نا, ایک یقین کرنے والے اور ایک یقین نہ کرنے والے. تو جو یقین کرنے والے ہیں ان کو تانے سننے کو ملتے ہیں, ابے تم نے اتنی بڑی داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, لائف کو انجوائے کرو یار. ابے تم نے شلوار یہاں تک کیوں رکھی ہوئی ہے, لائف کو انجوائے کرو یار. ابے تم کیا شادی بیاہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہو یار, ایک دو تین ٹینشن, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ. ابے یہ کیا ٹینشن تم نے لی ہوئی ہے یار, تم دوستی لگاؤ, ٹائم پاس کرو. میں ملیشیا گیا, ایک بیچارہ پٹھان آدمی 10 سال سے وہاں, اس کی شادی نہیں ہو رہی وہاں پہ نا. تو میں نے اس سے پوچھا شادی کیوں نہیں کی, کہہ رہے یار ہر لڑکی کی پیشکش ہوتی ہے پہلے ایک فرینڈ شپ رکھو, کچھ دنوں تک میں تمہیں جج کروں گی تم کیسے ہو, اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گی. کہہ رہے میں فرینڈ شپ لڑکیوں سے کیسے رکھوں, مجھے اس کے تقوی پر بہرحال میں نے اس کو شاباش دی. 10 سال ہو گئے کسی کے قریب نہیں گیا, وہ 10 سال ہو گئے. وہ صحت مند آدمی, لال سرخ ٹماٹر کی طرح. تو کہہ رہے بھائی ہر ایک کی خواہش ہے یہاں پہ کہ پہلے فرینڈ شپ, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نکاح ہوگا ہمارا, شادی ہوگی, ہم ٹیسٹ کریں گے, دیکھیں گے کیسے ہیں. اور کہہ رہے میں نے یہاں جتنی تو نہیں کہہ سکتے, بہت ساری شادیاں دیکھی, زیادہ تر شادیاں 10 سال فرینڈ شپ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھتے رہتے ہیں, اس کے بعد شادی کرتے ہیں اور 1 مہینے میں طلاق. اور ہمارے ہاں آپ جا کے دیکھو, بعض دفعہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا, نہ لڑکی نے, ابا نے کان پکڑ کے کرا دی, اور کیسی کامیاب شادیاں چلتی. اب طلاقیں ہونے لگی ہیں کیونکہ بے حیائی پھیل رہی ہے معاشرے میں. کیسی کامیاب نکاح ہوتے تھے بھائی, آپ پوچھیں اپنے باپ دادا سے, کہہ رہے ہیں ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا ابا نے نکاح. ہمارے ایک استاذ نے کہا, کہہ رہے ہیں مجھے تو میری شادی ہوئی تو بعد میں پتہ چلے میری شادی ہو گئی ہے, ابا نے کان سے پکڑ کے نکاح پڑھا دیا میرا. کہہ رہے ہیں ہو گئی. تو اس طرح ہوتا تھا, اور کیسی کامیاب جوڑے چلتے تھے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, آج کل طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, اس پہ بھی میں کسی وقت انشاءاللہ بات کروں گا, لیکن ابھی ہم اس موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو کباب
چٹنی اتنی ہونا کہ وہ چٹنی کی حد تک رہے نا. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہا اقرؤ کتابیہ. اور کہے گا ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ جو دنیا میں یقین کرنے, اب جو وہ بیچارہ پٹھان وہاں پہ ملیشیا میں 10 سال ایک عورت کسی عورت کے قریب نہیں جا رہا, وہ کہہ رہے بھائی میں پراپر شادی کروں گا, ورنہ اب وہ کہہ رہی ہیں ہم شادی کے لیے ایگری ہیں, لیکن پہلے ہم سے دوستی لگاؤ. اور دوستی میں وہ پھر سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ, دوستی برائے دوستی نہیں ہوتی. کہہ رہے میں یہ کام کرنا ہے تو میں پھر شادی کیوں کروں؟ تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے, یار دیکھو کیسا پاگل آدمی ہے, لگا لے فرینڈ شپ, دوستی کر لے. اسے کس کا خوف ہے؟ انی ظننت انی ملاقین حسابی ہے, مجھے یقین ہے ایک دن میری اپنے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے. اگر میرے اعمال نامے میں زنا آ گیا تو میرا رزلٹ خراب ہو جائے گا. میں اپنے پیپر کو خراب نہیں کرنا چاہتا, اپنا کیریئر تباہ نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے آج کو کل کے لیے قربان کروں گا. تو یہ کام وہ کرے گا جس کو کل کا یقین ہو, جس کو یقین نہیں ہے وہ نہیں کرے گا, وہ اتنی قربانی نہیں دے گا. مالی معاملات میں بھی ان کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, بلکہ بعض دفعہ نا انسان خود اپنے اوپر بیوقوفی کا فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے اگر وہ صحیح چل رہا ہو. آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ نہ کرے لمبی زندگی دے, اب آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ جتنی جس کی وراثت بنتی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں. تو جس کو آخرت کا یقین ہوگا کہ اگر میں نے ایک نوالا بھی بہن کی وراثت سے کھا لیا تو یہ جہنم کا انگارہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ چھوٹے بھائی کا میں نے 1 روپیہ بھی کھا لیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یأکلون فی بطونہم نارا, یہ لوگ اپنے پیٹ میں نوالے نہیں کھا رہے بلکہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. یہ انگارے قیامت کے دن آ جائیں گے سامنے. جس کو 100% یقین ہے نا کہ بھائی یہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا, وہ کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائی چھوٹی بہن یا بہن کی وراثت کے قریب نہیں جائے گا. وہ غربت میں فاقوں میں گزارا کر لے گا, کہے گا کوئی بات نہیں یار, دنیا ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے, فٹ پاتھ پہ بھی زندگی گزر جائے گی. اگر میں نے آج دولت کے پیچھے ناجائز طریقے سے لگ گیا, کل میں مروں گا تو میرا انجام بھی وہی ہے جو ایک غریب کا انجام. دنیا تو سب کی چھن جائے گی, لیکن اس لقمے کا قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا. تو جس کو یقین ہو نا وہ تو بچے گا, یقین نہ ہو پھر آپ اگر بچیں گے تو خود اپنے آپ کو بیوقوف کہنا شروع کر دیں گے, یار میں 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں رہتا ہوں, 21ویں صدی میں رہتا ہوں, اور مجھے اتنا بہترین موقع مل رہا ہے اور میں پھر بھی پیسہ نہیں کھا رہا. یہاں تو ٹھگنے کا دور ہے, ادھر سے بھی گھسیٹو, ادھر سے بھی لوٹو, یہاں سے بھی لو, یہاں سے بھی لو. ایک تاجر ہیں, بڑے مسائل پوچھتے ہیں وہ, تو مجھے کہنے لگے کہ میں جب علماء سے مسائل پوچھتا ہوں نا بزنس کے, تو مجھے دوسرے تاجر تانے دیتے ہیں, یا بھائی تو کیا مولویوں کے چکر میں پڑ گیا یار, ہے بھائی بزنس کر جیسے تیری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اتنا دیکھتے ہیں کہ لیگل ہے یا انلیگل, بس شریعت کا نہیں دیکھتے کہ شریعت میں ہے یا نہیں. میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا, بس وہ سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. ایک خاتون کا امریکہ سے فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ, جو بیچاری نے زیادتی ہوئی اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ اب میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی ہے. امریکہ کا لا یہ کہتا ہے کہ شوہر کی آدھی پراپرٹی کس کی ہے؟ بولو, میری ہے. لا کے حیثیت سے مجھے یہ پراپرٹی مل رہی ہے. تو آپ بتائیں کیا شریعت میں میرے لیے یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کتنا اس کے دل میں اللہ, کروڑوں روپے بن رہے تھے, کروڑوں روپے. ایک عورت کو طلاق بھی ہوئی ہو, شوہر ظالم بھی ہو, ہے بھائی, اور طلاق بھی خود دے رہا ہو, وہ عورت خلا نہیں لے رہی, خود طلاق دے رہا ہے وہ. یہاں تو شیطان فوراً کہے گا نا کہ یار یہ تو میرا رائٹ ہے, اس نے مجھے زندگی بھر ستایا بھی ہے اور ڈیورس بھی خود دے رہا ہے, اور قانون بھی سپورٹ کر رہا ہے مجھے, اور اس کو پتہ بھی تھا کہ آدھی جائیداد جائے گی پھر بھی دے رہا ہے, میرا حق ہے کہ میں لے لوں. لیکن انی ظننت انی ملاقین حسابی, اس عورت کو پتہ تھا کہ ایک دن مجھے اپنے اعمال نامے سے ملاقات ہوگی. اسلام نے اگر مجھے اس کی اجازت دی ہے تو میں لے سکتی ہوں. اللہ کا قانون پہلے ہے, ملکوں کے قوانین. بولو, ہمیں جو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے نا پاکستان کی, تو گورنمنٹ کا ملک بعد میں ہے, یہ اللہ کے ہاں تو یہ لکیریں ہے ہی نہیں.
اللہ کے ہاں تو کلکم من آدم. حدیث میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اے انسانوں تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, تم سب آدم کی اولاد ہو, ایک باپ ہے ہمارا. تو فضیلت کہاں سے ہو گئی کسی کو؟ نہ اللہ کی نظر میں امریکی کو پاکستانی پر, نہ پاکستانی کو امریکی پر, نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر, سب ایکول ہے, ایک جیسے ہیں اللہ کی نظر میں. فضیلت کس پر ہے؟ تقویٰ پر. جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ, جو برائیوں سے زیادہ بچتا ہے وہ افضل ہے, جو برائیوں میں پڑ گیا وہ کمتر ہے. تو اللہ کا لا تو سب سے پہلے ہے. دیکھیں ہمارا ملک جو پاکستانی نیشنل ہوگا اس کو بینیفٹ زیادہ دے گا چند چیزوں میں, جو غیر ملکی آئے گا اس کو وہ بینیفٹس ملیں گے؟ ممکن ہے نہ ملیں. آپ امریکن نیشنل ہو تو آپ کو کچھ فائدے وہاں ملیں گے, آپ پاکستانی ہو تو وہ فائدے آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, ان کے حساب سے ان کا قانون ہے بھائی, لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. کیونکہ امریکہ اللہ کا امریکہ بھی ہے, پاکستان بھی ہے, جاپان بھی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں اس بیس پہ تفریق نہیں کرتا کہ تو امریکہ سے آیا تو جاپان سے آیا, سمجھ رہے ہو نا, اس بیس پہ نہیں کرتا. آدم کی اولاد ہو, سارے میری نظر میں ایک جیسے ہو. اس لیے کچھ قوانین اللہ نے ہم پہ لاگو کر دیے ہیں. ان قوانین میں اللہ نے, اور وہ ایسے ہیں جو قرآن میں بیان کر دیے ہیں, اس قانون میں اللہ نے بتا دیا کہ مرد اگر بیوی کو ڈیورس دے گا تو مہر کی رقم دینی پڑے گی, اگر نہیں دیا اس کے علاوہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے, اور کچھ نہیں لے سکتی. ہاں جو اپنا جہیز وہیز لے کر آئی تھی وہ تو اسی کا اپنا ہے, وہ لے نہیں, وہ تو اپنا حق ہے, پہلے سے اسی کا ہے, وہ لے رہی ہے. اور بچوں کا خرچہ لے سکتی ہے بس, کیونکہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بچوں کا خرچہ ٹوٹلی کس پر ہے؟ باپ پر ہے. جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے, لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی, ماں چاہے کتنی ہی مالدار ہو, یہ ٹوٹلی خرچہ وہ کس سے لے گی؟ باپ سے. قرآن کہہ رہا ہے یہ جس کے بچے ہیں نا, جو ان کا باپ ہے وہی دے گا ان کے پیسے, اس کے علاوہ نہیں لیا جا سکتا کچھ بھی. تو میں نے ان سے کہا کہ امریکہ کا قانون آپ کو یہ کہتا ہے کہ ان بچوں میں آدھی تنخواہ, ان بچوں میں کا آدھا خرچہ آپ اٹھائیں گی اور آدھا خرچہ آپ کے ہسبینڈ. میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے, ٹوٹلی خرچہ کون اٹھائے گا بچوں کا؟ آپ کے ہسبینڈ اٹھائے. لیکن یہ جو کروڑوں روپے آپ کو مل رہے ہیں, یہ اگرچہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو دے رہا ہے لا کی وجہ سے, یہ آپ کے لیے حلال. اب ایسے موقع پہ حکم کو مان لینا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. یہیں پتہ چلتا ہے آپ ایمان کے کس لیول پہ ہیں. کہنے لگی وہ اتنا ظالم تھا. میں نے کہا ظالم تھا, ڈیورس دے دی نا, ختم ہو گیا قصہ, ٹھیک ہے نا, تھا نا, اب کیا کرنا ہے, جب تو رشتہ ختم ہو گیا, اب تو رشتہ ختم ہو گیا. تو یہ تو ہوتا ہے دنیا میں. اب ظالم کا یہ علاج تو نہیں ہے نا, میں اگر اللہ نہ کرے آپ کو 2-3 تھپڑ لگا دوں, آپ کو چونکہ انہوں نے مجھے 2 تھپڑ مارے ہیں لہذا 5,000 روپے مجھے چاہیے. بھائی 2-3 تھپڑ کا حل 2-3 تھپڑ ہوں گے, صحیح ہے نا. تو اگر شوہر نے بیوی کو مارا, اسے زخمی کر دیا, تو اس کا قصاص ہے کہ شوہر کو بھی زخمی کیا جائے گا. اگر خدا نخواستہ مار کے بیوی کا ہاتھ توڑ دیا تو قصاصاً شوہر کا بھی ہاتھ توڑا جائے گا. یہ سزا تو ہے. یا دیت لی جائے گی اس سے, اگر کوئی انگلی توڑ دی بیوی کی. بعض لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں, مارا ایسا کہ انگلی ٹوٹ گئی, تو شریعت میں انگلی کی ایک دیت ہے, وہ دیت شوہر کو ادا کرنی پڑے گی. آنکھ پھوڑ دی تو اسلام کہتا ہے آنکھ کے بدلے کیا ہے؟ آنکھ. شوہر نے بیوی کی آنکھ پھوڑ دی, اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے بھائی تم بھی عدالت میں جاؤ اور شوہر کی آنکھ بولو پھڑوا دو. اس لیے بیگم کو مارنے سے پہلے احتیاط سے کام لیا کریں. آنکھ پھوڑ دی تو آپ کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. اور اگر عورت کہے میں اپنے شوہر کی آنکھ نہیں پھوڑوں گی, آنکھ کی دیت لوں گی, تو دیت دینی پڑے گی اس کو. بھائی دیت اتنی بنتی ہے. اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو رشتہ باقی ہے تو بھی دیت دینی پڑے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ تو میاں بیوی ہیں تو بھی شوہر کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو اس کا ایک الگ سیٹ اپ ہے. یہ کوئی اسلام اس قانون کو نہیں مانتا کہ طلاق دیے تو آدھی جائیداد, یہ نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں, سائیڈ افیکٹ بھی ہیں, وہ ان پر میں بیانات کر چکا ہوں. کیونکہ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ بعض دفعہ میاں بیوی کی بن نہیں روتی, شوہر طلاق دینا چاہتا ہے, اس کو پتہ ہے یار ایک تو یہ میرے ساتھ سلوک برا کر رہی ہے اور اوپر سے آدھی جائیداد بھی دوں, تو پھر وہ زبان سے یا ریٹرن میں نہیں دیتا, عملی طور پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو وہ.
تو بہت سارے اس کے سائڈ افیکٹ ہیں. خیر ہمیں ابھی اس پہ, ہم تو اسلامک لا کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ڈیورس ہو گئی ہے, آپ کے لیے اس آدھی جائیداد میں سے 1 روپیہ بھی حلال نہیں. اس نے کہا میں اسی پہ عمل کروں گی, میں اپنے سارے پیسے چھوڑتی ہوں. اس کا ایسی عورتیں قیامت میں کیا کہیں گی کہ جب ان کو اس کا بدلہ ملے گا تو کہیں گی انی ظننت انی ملاقین حسابیہ. اور مجھے اس کے شوہر پہ افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی نیک عورت جو اتنا اللہ سے ڈرنے والی ہے, بدبخت تو اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے. ایسی عورتیں تو مارکیٹ میں شارٹ ہیں, صرف وہی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, اس کے علاوہ کہاں ہیں ایسی عورتیں؟ مرد نہیں ہیں, نہ عورتیں ہیں نہ مرد ہیں. تو جو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے وہ تو شوہر کے بھی تو حقوق ادا کر رہی ہوگی نا. لیکن جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے تو بدبختی غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر. تو اس نے چھوڑ دی اپنی ساری رقم. میں نے یہ بیان بھی کیا تھا, اس پہ کلپ بھی بڑا پھر وائرل ہوا. تو آپ کو اگر یقین ہے تو دنیا میں کچھ قربانی آپ کو دینی پڑے گی, لیکن اس وقت مزہ آئے گا جب اس قربانی کا بدلہ ملے گا اور آپ کہو گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا.